28 جون 1914 ایک 19 سال کا طالب علم قتل کرتا ہے آسٹرو ہنگیرین شہزادے کو، اور یہ ایک واقعہ وجہ بنتا ہے جنگ کا۔ ایک ایسی جنگ جو 4 سال تک جاری رہتی ہے، جس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جس میں بہت ساری قدیم بادشاہتیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ایک ایسی جنگ جو متعدد ملکوں اور براعظموں تک پھیلتی ہے۔ ایسی جنگ جس کو آج کے دن ہم جنگ عظیم اول یا ورلڈ وار 1 کے نام سے جانتے ہیں۔ سننے میں یہ کتنا سنسنی خیز لگتا ہے کہ صرف ایک حادثے کی وجہ سے دنیا میں جنگ عظیم اول چھڑ جاتی ہے۔ فرض کریں ہمیں یہ طاقت میسر آ جاتی ہے اور ہم ٹائم مشین کو گھما کر اس وقت تک چلے جائیں اور ہم یہ قتل ہونے سے روک دیں، تو کیا یہ جنگ رک جاتی؟ حقیقت اتنی سادہ نہیں۔ کوئی بھی جنگ جو سالوں تک لڑی جائے اس کے پیچھے کی کڑیاں بہت گنجلک ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک معمولی سا حادثہ بھی پھر چنگاری کا کام کرتا ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی جگہ یہ دھماکہ خیز مواد ڈائنامائٹ ہے اور ہمارے پاس ایک ماچس کی تیلی ہے جس کی مدد سے اس مواد کو اڑا دیا جاتا ہے، تو کیا دھماکہ ماچس کی چھوٹی سی تیلی کی وجہ سے ہوا یا اس دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے؟ یقیناً اس مواد کی وجہ سے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جنگ عظیم اول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to the French line. سن 1914 میں یورپ کا نقشہ کچھ اس طرح کا دکھتا تھا۔ یہاں بیچ میں آسٹرو ہنگیرین سلطنت تھی جو آج کے آسٹریا اور ہنگری دونوں ممالک سے رقبے میں کہیں بڑی تھی۔ جرمنی کی سلطنت بھی آج کے جرمنی سے بہت بڑی تھی۔ پولینڈ سرے سے نقشے پر تھا ہی نہیں۔ روس میں بھی بادشاہت رائج تھی۔ آج کا ترکی سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت یورپ کے زیادہ تر ممالک میں بادشاہت رائج تھی۔ ون مین شو۔ صرف 3 ایسے ممالک تھے جہاں بادشاہت نہیں بلکہ جمہوریت تھی: فرانس، سوئٹزرلینڈ اور سان میرینو۔ مشرقی یورپ کے کچھ ممالک جن میں سربیا، بوسنیا، رومینیا اور بلغاریہ شامل تھے، ان کو بالکن ممالک کہا جاتا تھا۔ یاد رکھیے یہ ممالک آج کی اس کہانی میں بہت اہم کردار ہیں۔ ہم اپنی اسٹوری کی ابتدا کرتے ہیں سن 1878 سے، جب روس اور سلطنت عثمانیہ میں جنگ ہو رہی تھی۔ عثمانی ایک طرف تھے جبکہ روس بالکن ممالک کی سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی میں مدد کر رہا تھا۔ اس جنگ کے اختتام پر 1878 میں معاہدہ برلن سائن ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے روح سے بوسنی اور ہرزیگووینا کا انتظامی اختیار عارضی طور پر آسٹرو ہنگیرین سلطنت کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور قرار پاتا ہے کہ یہ علاقہ آفیشلی سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہے گا۔ لیکن سال 1908 میں آسٹرو ہنگیرین امپائر نے ان علاقوں پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ اس وقت کا یہ کارٹون بہت دلچسپ ہے جس میں آپ عثمانی سلطان کو انتہائی بے بسی کے عالم میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کیونکہ عثمانی سلطنت اب بہت کمزور ہو چکی ہے، اندرونی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اسی دوران بلغاریہ نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جس کو آپ نیلے رنگ میں نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کارٹون والی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانزک جوزف بوسنیا اور ہرزیگووینا کو بھی چھین رہا ہے۔ بوسنی اور ہرزیگووینا 400 سال تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو آزادی ملنے کے بجائے ایک اور سلطنت نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ظاہر ہے یہ ممالک آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اب وہ کسی اور کی سلطنت کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سربیا میں بھی تشویش جنم لیتی ہے۔ سربیا اور بوسنیا کی صرف سرحدیں نہیں ملتی بلکہ ان میں ایک اور گہرا رشتہ بھی تھا، اور وہ تھا ایتھنک، یعنی ہم نسل بھی تھے۔ دراصل یہ جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں ان میں بسنے والے اکثریت میں سلیوز ہیں، اور یہ لوگ اس تعلق کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ میپ میں ڈارک بلو رنگ کا حصہ دیکھیں تو یہاں کے لوگ خود کو ساؤتھ سلاوز کہتے ہیں۔ یہاں کے بہت سارے لوگوں نے جنوبی سلاوک یعنی ساؤتھ سلیوک الگ ملک کا بھی مطالبہ کیا۔ سربیا کا کہنا تھا کہ آسٹرو ہنگیرین سلطنت نہ صرف بوسنیا کی زمین پر قابض ہو رہا ہے بلکہ ساؤتھ سلاوز پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوسنیا پر حملہ آور ہونے سے پہلے آسٹریا ہنگری کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے بات کی تھی اور اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی کہ ہم حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ مداخلت نہ کیجیے گا۔
جس کو روس نے تسلیم بھی کیا کیونکہ بدلے میں روس کو بھی کچھ چاہیے تھا۔ اس نقشے میں دیکھیں بحر اسود یعنی بلیک سی ہے اور نیچے ہے سی آف مرمرا، بیچ میں ابنائے باسفورس یا اسٹریٹ آف باسفورس جو استنبول کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ حصہ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا اور روس اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے روس نے آسٹریا کو بوسنیا پر قابض ہونے کی اجازت دی تھی کہ میں یہاں قابض ہو جاؤں گا اور آپ چپ رہنا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ روس میں بہت سارے سلاوی رہتے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ کیسے آسٹرو ہنگیرین سلطنت ہمارے سلاوی بھائیوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ روس کی سلطنت پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا اس کو اپنے عوام کی بات ماننا ہی پڑی۔ آسٹریا کے ساتھ خفیہ معاہدے کے باوجود روس نے سربیا کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ سال 1909 کا ہے جب آسٹرو ہنگیرین سلطنت نے جرمنی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ سربیا کے معاملے میں اگر روس بیچ میں آ ٹپکتا ہے تو کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ جرمنی کہتا ہے کہ کیوں نہیں جناب، ہم تو پرانے دوست ہیں، ہم ضرور تعاون کریں گے۔ دوسری طرف روس فرانس کو ایگری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آسٹرو ہنگیرین سلطنت نے پہلے بوسنیا پر قبضہ کیا، اس پر جب سربیا نے اعتراض کیا تو وہ جرمنی کے ساتھ مل کر اس پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے، لہٰذا ہم دو مل کر اس کے خلاف لڑتے ہیں۔ فرانس کہتا ہے کہ بھائی روس، مجھے بوسنیا یا سربیا سے کیا لینا دینا، وہاں جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ فرانس کے انکار پر روس کو چپ چاپ بوسنیا کا ادغام برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک تو اگر کوئی بڑی جنگ کا خطرہ تھا وہ کچھ دیر کے لیے تھم جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا ہے فرڈینینڈ کا قتل۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بوسنیا کے جن لوگوں پر قبضہ کیا گیا وہ تو چپ بیٹھنے والے نہیں تھے، ان کو تو آزادی چاہیے تھی۔ تو یہاں سے آزادی پسند تحریک یا انقلابی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جس کو ینگ بوسنیا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ طلبہ کا ایک انقلابی گروہ ہے۔ سربیا کے لوگ ان کی معاونت کے لیے سامنے آتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد تھا ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانا۔ ان کا مقصد صرف بوسنیا اور ہرزیگووینا کی آزادی نہیں تھا بلکہ سربیا کے ساتھ الحاق بھی تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک غیر منقسم جنوبی سلاوک ریاست بنائیں جس کا نام ہو یوگو سلاویا، جو کہ بن بھی جاتا ہے اور آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ بن کر ٹوٹ بھی گیا ہے۔ اینی ویز 28 جون 1914 کو آسٹرو ہنگری کے شہزادے فرڈینینڈ اپنی اہلیہ صوفی کے ساتھ بوسنیا کے اس علاقے میں جس پر وہ قابض ہوتے ہیں کی سیر کو جاتے ہیں۔ ویسے یہ اردو کا سفر تھا جو انگریزی کے سفر میں بدل جاتا ہے۔ 6 بوسنیائی جنگجوؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ فرڈینینڈ کو اس کی اہلیہ کے سمیت قتل کر دیں گے۔ صبح کے قریب 10 بجے کیبری نووک وہ ایک بم پھینکتا ہے فرڈینینڈ کی گاڑی پر، جو گاڑی کو چھو کر قریب میں دوسری سڑک پر پھٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 20 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ فرڈینینڈ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس حملے میں بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ جس اجلاس میں جا رہے تھے اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اور فرڈینینڈ اپنے بوسنیا کے میئر سے شکوہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے شہر کی سیر کو آئے تھے اور آپ نے ہمارا استقبال بم سے کیا۔ وہ پروگرام منسوخ کر کے ہسپتال جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ زخمیوں کی عیادت کر سکے۔ ہسپتال جاتے ہوئے وہ راستے میں غلط سمت مڑ جاتے ہیں۔ غلطی کے احساس ہونے پر جب وہ پیچھے مڑتے ہیں تو وہ ایک انقلابی کے بہت قریب تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر خود کو پاتے ہیں۔ یہ 19 سال کا گیوریلو پرنسپ ہے جو گولی چلاتا ہے فرڈینینڈ اور اس کی اہلیہ صوفی پر، اور اس طرح آسٹرو ہنگیرین سلطنت کے شہزادے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قاتل فوراً ہی گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عمر 20 سال سے 2 مہینے کم ہونے کی وجہ سے قانونی طور پر سزائے موت نہیں دی جاتی، لہٰذا اس کو 20 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ٹرائل کے دوران پرنسپ اقرار کرتا ہے کہ وہ یوگوسلاوک نیشنلسٹ ہے اور ان کا مقصد ہے سارے یوگوسلاوز کو متحد کرنا۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوگوسلاوز کس ملک کا حصہ ہیں، لیکن ابھی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آسٹرو ہنگیرین سلطنت سے آزادی مل جائے۔ آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا بادشاہ اس حادثے کے بعد آگ بگولا ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کر جنگ چھیڑ دیتا ہے سربیا کے خلاف۔ روس کو لگتا ہے کہ اب سربیا پر قابض ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے سربیا کی حمایت میں۔ دوسری جانب جب جرمنی دیکھتا ہے کہ روس آسٹرو ہنگیرین سلطنت کے خلاف لڑنے جا رہا ہے تو وہ پہنچتا ہے آسٹرو ہنگیرین امپائر کو بچانے۔ اس مرتبہ فرانس خاموش نہیں رہتا اور وہ روس اور سربیا کی حمایت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ زنجیر بنتی ہے جس کو چین آف فرینڈشپ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ کارٹون ہے جو اس ساری صورتحال کو واضح کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اٹلی آسٹریا اور ہنگری کا اتحادی تھا، لیکن وہ اس جنگ میں
اتحاد قائم نہیں رکھتا، کیونکہ اتحاد کی روح سے انہوں نے ایک دوسرے کا تعاون اس وقت کرنا تھا جب ان کی ریاستوں پر حملہ ہوگا، لیکن یہاں تو آسٹرو ہنگری خود کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہونے جا رہے تھے، تو لہٰذا اٹلی خاموش رہتا ہے۔ دوسری جانب عثمانی سلطنت کی دشمنی روس کے ساتھ تھی، تو وہ پہنچ جاتا ہے آسٹرو ہنگیرین امپائر کی مدد کو۔ اب یہاں برطانوی بھی کود پڑتے ہیں جنگ میں، کیونکہ روس، فرانس اور برطانیہ کا بھی ایک معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کو ٹرپل اینٹیٹے کہا جاتا ہے، اور اس طرح شروع ہوتی ہے ایک بڑی جنگ جس میں یہ سارے ممالک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ بعد میں امریکہ اور جاپان بھی برطانیہ اور فرانس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ملک جن پر برطانیہ کا راج تھا وہ بھی اس جنگ سے باہر نہیں رہ سکتے تھے، جیسا کہ ہندوستان، کیونکہ برطانیہ کو فوجی چاہیے تھے۔ آسان آپشن یہی تھا کہ ان ممالک سے لوگوں کو لیا جائے جہاں پہ برطانیہ کی کالونیز ہیں۔ اس طرح ایک بڑی تعداد ہندوستان سے بھی جاتی ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ ایسے شروعات ہوتی ہے ناظرین جنگ عظیم اول، ورلڈ وار 1 کی۔ In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment